محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور بحمداللہ ہم مسلمان جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح جمیع صحابہ کو جس طرح مانتے تسلیم کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام سے تو محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہمیں کوئی محبت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم پر الزام ہوتا ہے، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو میرا سوال ہے، کیا اہل بیت صحابہ کرام سے الگ ہیں؟ وہ بھی تو صحابہ کرام ہیں نا، وہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ جس طرح ہم قرآن مجید کی آیات صحابہ کرام کے متعلق جو نازل ہوئی، ہم ان آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب ہم ان آیتوں کو صحابہ کرام کے لیے پڑھتے ہیں اور ان سے ان کی تعریف بتاتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اس سے کہ اہل بیت نکل جائیں گے؟ اہل بیت نکل جائیں گے اس سے؟ تو ان صحابہ کرام میں، ان آیتوں میں، جس آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اہل بیت بھی اس میں موجود ہے، اہل بیت ہی کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا گیا ہے، الگ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام الگ ہیں اور اہل بیت وہ الگ ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور حالت اسلام میں وہ دنیا سے گئے، وہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ان کے بات پر، جیسے وہ کہتے ہیں ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ جو صحابہ کرام سے تو محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اہل بیت سے انہیں محبت نہیں ہے، یہ ان کا اعتراض ہے، ان کا سوال ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان سے آپ کو بے حد محبت ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے اس طرح محبت نہیں کر سکتے جیسے آپ کر رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت سے اگر آپ کو محبت ہے تو کیا آپ کی روزمرہ کی زندگی وہ اہل بیت کے مطابق ہے؟ آپ کو ان سے محبت ہے؟ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، جمیع صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، اگرچہ آپ لوگوں نے نکالا ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی الحمدللہ صحابہ کرام کی طرح ہے، اور صحابہ کرام کی روزمرہ کی زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، جیسے نبی نے بتایا صحابہ نے اسی طرح عمل کیا، صحابہ نے لوگوں کو بتایا، آج ہم تک یہ بات پہنچی، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا بتاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار آپ بتاتے ہیں، تو کیا آپ کی روزمرہ کی زندگی اہل بیت کی طرح ہے؟ حضرت حسین، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر نام لیوا ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہوگی، وہ جیسے بتا کر گئے ہیں، انہوں نے جیسے کیا آپ ویسے کرتے ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں، کیا آپ حضرات 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اہل بیت تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے،
یا وہ 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اہل بیت اسی پہ عمل کرتے ہوں گے یا نہیں؟ اسی پہ عمل کرتے ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 نمازیں پڑھی. تو صحابہ کرام نے 5 نمازیں پڑھی، تو اہل بیت نے بھی 5 نمازیں پڑھی ہوں گی. کیا وہ صحابہ کرام اہل بیت جو ہیں وہ نبی سے الگ چلیں گے؟ کیا الگ راستے میں چلیں گے؟ وہ کیا انہوں نے 5 نمازیں پڑھی، تو آپ لوگ 3 نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ اہل بیت سے محبت ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے؟ وہ 5 نمازیں پڑھ کر گئے، آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو اذان ہوتی ہوگی، یقیناً وہ اذان وہی اذان ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہوگی، یا وہ لوگ اہل بیت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ اذان دیں گے؟ وہی اذان دیں گے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوئی ہے وہی اذان دیں گے وہ. آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، آپ لوگ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ شوق سے کریں، ہم منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن کیا آپ لوگوں کی اذان جو ہے یہ وہی اذان ہے جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دی گئی؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنی، اگر تو آپ لوگوں کی اذان بھی وہی اذان ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ پہ کچھ نہیں کہیں گے. تیسرا میرا یہ سوال ہے، آپ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں نے نکال دیا کہ ہم اہل بیت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر جو اہل بیت اس میں شامل ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں ان کی محبت سے نکال دیا کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، ہم محبت ان سے بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ہمیں نکال دیا ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں نکال دیا، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی بات چلے مان لیتے ہیں، لیکن پھر ہم آپ سے بھی ظاہر ہونا چاہیے نا. آپ بھی یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی روزمرہ کی زندگی اہل بیت والی زندگی ہے. آپ بھی ثابت کریں، ہم ثابت کر دیں گے، ہم بتائیں گے کہ چلو آپ نے ہمیں نکال دیا اہل بیت کی محبت سے، آپ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن ہم یہ بھی تو ثابت کریں گے نا کہ جب ہم صحابہ کرام سے صرف صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی بھی صحابہ کرام کی طرح ہے. ہماری اذان وہی اذان ہے، اس مسجد میں وہی اذان ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی. یہاں پر قرآن مجید جو رکھے ہوئے ہیں یہ وہی قرآن مجید ہے جو صحابہ کرام جس قرآن مجید کو پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں نا. اس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے یا 3 وقت کی نماز ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. چلے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم صحابہ کرام سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی بھی صحابہ کرام کی طرح ہے. تو آپ بھی ثابت کریں، آپ بھی ثابت کریں، یا پھر ہمیں چھوڑ دیں کہ بھئی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اگر آپ نے محبت کرنی ہے، ہمیں نکالنا ہے، شوق سے نکال دیں، لیکن آپ بھی تو ثابت کریں کہ آپ اہل بیت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اہل بیت سے محبت کرنے کا حق ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شوق سے کریں. لیکن آپ ان کا حق بھی ادا نہیں کریں گے اور پھر ہمیں بھی آپ نکال دیں گے محبت کرنے سے، تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی نا. آخری سوال جو میرا ان حضرات سے ہے جو ہمیں اہل بیت کی محبت سے نکالتے ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ یقیناً آپ لوگ قرآن مجید وہی والا پڑھتے ہوں گے جو قرآن مجید سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ آپ کو محبت ہے اہل بیت سے. اور وہی قرآن جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، وہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے وہی کتاب ہے. تو یقیناً آپ بھی وہی کتاب پڑھتے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں سوالات جو ہیں یہ بہت سخت سوالات ہیں، ان تینوں چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. نماز بھی 5 وقت کی بجائے 3 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. اذان بھی وہ اذان نہیں ہوتی جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوتی تھی. اسی طرح قرآن مجید بھی وہ قرآن مجید آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے. تو بتائیں کہ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اسے محبت کہیں گے؟ اسے تو محبت نہیں کہیں گے، یہ تو محبت نہ ہوئی نا. محبت کرنی ہے صحیح معنوں میں محبت کریں.
آپ کو دیکھنے سے لگے کہ ہاں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے فالوورز ہیں، نہ ان کا قرآن آپ کے پاس ہے، نہ ان کی نماز آپ کے پاس ہے، نہ ان کی اذانیں آپ کے پاس ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ بہت ناانصافی اور نامناسب بات ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں اہل بیت شامل ہے، اہل بیت تمام صحابہ میں شامل ہے، ہم الگ نہیں کرتے۔ ہم جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے محبت ہے۔